اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع کو شروع کریں گے، آیت نمبر 284 سے۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اور یہ بہت عظمت والی قرآن کے جو حصے ہیں، قرآن تو سارا ہی عظمت والا ہے، لیکن کچھ حصوں کو اللہ کی ذات نے خود ہی بہت عظمت والا کر دیا۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ آیت ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ اور اسی طریقے سے اب یہ جو آخری 3 آیات سورہ بقرہ کی ہیں، یہ بھی بہت بڑی فضیلت والی اور بہت بڑی عظمت والی ہیں۔ ان کی عظمت انسان کو سمجھ آنی چاہیے، پھر جب انسان ان کو پڑھتا ہے تو بہت آسانی رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان، مبارک احادیث، ان کا مفہوم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے تو ایک زوردار آواز آئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آواز کیا آواز ہے، تو جبرائیل امین نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا، اور وہاں سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے، اترا ہے، اللہ نے بھیجا ہے جو آج تک اس زمین پہ نہیں اترا۔ ایک اور حدیث میں آگے انشاءاللہ ہم مفہوم میں پڑھیں گے کہ یہ واقعہ معراج میں ہوا ہے، یہ بات دنیا میں نہیں ہوئی، واقعہ معراج کے وقت تھا۔ تو وہ فرشتہ جس کا ذکر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو اس سے پہلے کسی امت کو، کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو نہیں عطا کیے گئے تھے۔ ایک نور سورہ فاتحہ جو 7 آیات پر مشتمل ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات جو ایک رکوع کی شکل میں ہے، آخری 3 آیات، یہ اللہ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہاں 3 آیات کا ذکر ہے لیکن بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں جہاں آخری 2 آیات کا ذکر ہے کہ یہ 2 آیات اللہ کے خاص نعمت ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کی خاص محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ذریعے سے امت کے ساتھ کہ یہ خزانے ان کو عطا کیے گئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو بھی انسان رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا تو اس کو ہر چیز پہ، ہر وظیفے پہ اس کا کفایت کریں گی۔ وہ حفاظت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، وہ جنوں سے حفاظت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، وہ قرض اتارنے کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، وہ بیماری سے بچنے کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، جو بھی وظائف ہیں درجات کی بلندی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو یہ 2 آیات اگر وہ پڑھ لے گا تو سب وظیفوں پہ کفایت کریں گی۔ اتنی بڑی عظمت والی یہ آیات ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے جو ترمذی کی جامع ترمذی اور مستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ لوح محفوظ اللہ کے علوم کے خزانوں میں سے ایک جگہ ہے۔ لوح محفوظ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس کو۔ لوح محفوظ کے بعد اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور قلم کو کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں میرے رب، مجھے نہیں لکھنے کا پتہ۔ اللہ نے فرمایا کہ آج تک جو کچھ ہوا ہے اور جو آخر تک قیامت تک ہونا ہے وہ سب کچھ لکھ دے، اور پھر قلم نے لکھ دیا۔ تو اللہ نے قلم کو، اور یہ جتنا لکھا ہوا خزانہ ہے،
ہر ایک چیز اس دنیا میں کیا ہونا ہے، سورج چاند ستاروں کی زندگی، انسانوں کی زندگی، جن انسانوں نے آنا ہے ان کی قسمت، اس دنیا کے اندر جو نعمتیں ہونی ہیں، جو پھل ہونا ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو آفات آنی، ہر چیز مکمل تفصیل کے ساتھ سب موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ایک درخت پہ کتنے پتے لگنے ہیں، ایک پتے کی کتنی زندگی ہے، کب گرنا ہے، کتنا پھل لگنا ہے، کس کس نے اس کو کھانا ہے، پرندوں میں سے، انسانوں میں سے، اور کسی بھی مخلوق جو پھل کھاتی ہے، کیڑوں مکوڑوں میں سے، سب کچھ وہ ساری تفصیل اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو ان خزانوں میں سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو یہ آخری 2 آیات عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح سنن نسائی میں حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے جو خاص اس کے خزانے ہیں ان میں سے یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ آیات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں عطا نہیں کی، معراج میں آسمانوں میں عطا کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مرفوع روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شب معراج کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعام عطا فرمائے، 3 تحفے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا تحفہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، جو انسان کے ایک وقت سے دوسرے وقت تک گناہوں کی کفایت کا ذریعہ بنتا ہے، معافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور اس کے اندر جو سجدہ ہے اس وقت انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب کے، اور وہ اپنی پیشانی کو، اپنے منہ کو اپنے رب کے سامنے رکھ کے وہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے اللہ میری یہ ہستی ہے، میری یہ اوقات ہے، تو بہت بلند ہے، تو پاک ہے، تو عظمتوں والا ہے، تیری ذات بلند ترین ہے، تو کتنا مہربان ہے کہ تو مجھے یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ میں تیرے سامنے اپنی پیشانی کو میں نے رکھا ہوا ہے اور میں تیری بڑائی کو بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک تحفہ یہ عطا فرمایا۔ دوسرا تحفہ جو عطا فرمایا وہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ بہت عظمت والی آیات ہیں، یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں۔ ان کا عطا کرنے کا طریقہ دیکھیں، ان کو عطا ہونے کی جگہ دیکھیں، اور اللہ کے 3 انعامات میں سے ایک انعام ان کو کہا سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں۔ اور تیسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے انعام فرمایا، اللہ نے انعام دیا، یہ سارے امت کے لیے ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، ان کے ذریعے سے یہ امت کو جو انعام ملے ہیں۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ جو شخص کبھی بھی شرک نہیں کرے گا اپنی زندگی میں، اور اس کے پاس کوئی بھی اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ اس کو جنت میں ضرور لے کے جائیں گے۔ یہ 3 انعامات ہیں۔ شرک اتنی بڑی چیز ہے، اتنی سخت چیز ہے، اتنی مردود چیز ہے کہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے توبہ گناہوں کو ضائع کر دیتی ہے، زائل ہو جاتے ہیں، ایسے کہ جیسے کیے ہی نہیں ہیں، اور اگر بہت خلوص سے کی جائے تو اس کا ایسے اثر ہو جاتا ہے کہ ان کو اللہ کی ذات ان کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ اس کا جو اپوزٹ ہے، شرک ایسی چیز ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ایسے ہی برباد کر دیتی ہے۔ تو انسان کو زندگی میں شرک سے جتنا پرہیز کرنا چاہیے، کسی بھی اور چیز سے اتنا پرہیز نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں انسان کسی مخلوقات میں سے اس کو شریک کر لے، خواہ وہ کتنی ہی بلند ہستی ہو، کتنی ہی نیک ہستی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور جب انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو شرک کی جو کیفیت ہوتی ہیں اور جو امکانات ہوتے ہیں، سارے کے سارے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن میں بیان کیے ہیں، جو قرآن پڑھے بغیر انسان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتے۔ یہ قرآن پڑھ کے انسان کو احساس ہوتا ہے، ویسے تو انسان سمجھتا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ قرآن میں کتنی دفعہ اللہ نے یہ سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ یہ زمین آسمان کس نے بنائے ہیں، یہ یقیناً کہیں گے، ضرور کہیں گے آپ سے یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ کو جانتے تھے،
لیکن کہتے تھے اللہ کا تقرب ان دیوی دیوتیوں سے ان کے اوپر چڑھاوے چڑھا کے اور کیا کیا کر کے، اور نعوذ باللہ یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی اولادیں دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی کس چیز کو دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، سب کچھ میرے اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو شرک نہیں کرے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 انعامات سے ہیں۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانے ہیں۔ تو جو بھی اس کو پڑھے گا، ان کو سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے کہ اس کو خزانوں سے اس نے عطا فرما دیا، جنت کے خزانوں میں سے۔ یہ بہترین قسم کا تجدید ایمان ہے اور یہ بہترین قسم کی دعا ہے، جامع ترین دعا ہے۔ جب ہم سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر، یہ مدنی صورت ہے، اللہ کے بے حساب احکامات پر مشتمل ہے۔ حلال کا بتایا گیا، حرام کا بتایا گیا، سود کا بتایا گیا، جانوروں کے حلال حرام کا بتایا گیا، عبادات کا طریقہ بتایا گیا، عمرے کا طریقہ بتایا گیا، حج کا طریقہ بتایا گیا، شکار کرنے کا نہ کرنے کا، احرام کے فرائض فضائل، نمازوں کے، ہر چیز اللہ نے بتائی۔ اور بالکل ابتدا میں بتایا کہ 3 گروہ جو ہیں انسانوں کے وہ بن جائیں گے، ایک وہ جو ایمان والے ہوں گے، ایک وہ جو بالکل ایمان سے دور ہوں گے، اور تیسرے وہ درمیان والے جن کو منافق کہا گیا۔ سب کا تعارف کرایا گیا۔ اب یہاں جب ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جیسے جیسے ہم پڑھیں گے ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ کوئی بھی حکم، اس کے اندر سارا یہ احکام سے بھرا پڑا ہے، کوئی بھی حکم جو ہے حلال حرام کا کاروبار کرنے کا، اگر آیت الکرسی کو آپ یاد کریں، اللہ نے اس کے اندر 10 احکامات بنائے ہیں، اللہ نے اپنی عظمت بتائی ہے۔ تو کسی بھی حکم کی عظمت کس کے اندر چھپی ہوتی ہے، کس کے اندر مضمر ہوتی ہے؟ اس حاکم کی عظمت کے اوپر۔ تو سب سے پہلی آیت جو انشاءاللہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہے، ایک بہت بڑی، اتنے حکموں کے بعد واللہ کا وہ تعارف ہے جو انشاءاللہ ہم انتہائی مختصر الفاظ میں بھی پڑھیں گے تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ پھر پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا حکم ہے اور دینے والا کتنا بڑا حاکم ہے، اس کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ اس کی عظمت تب بھی ہمیں پتہ چلے گی جب ہمیں حکم کی عظمت اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک حاکم کی عظمت ہمیں سمجھ نہ آئے۔ تو ہم پہلی آیت کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ انتہائی جامع اور مختصر جو علماء نے اس کی تعریف کی ہے، اس کا جو ترجمہ کیا ہے، اس کی جو حکمت سمجھائی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی مالک ہیں آسمانوں اور زمین کے۔ اے انسان تو سمجھ جا، یہ جو تو کہتا ہے نا میں اور یہ میرا، یہ میری ملکیت، کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹی بات ہے، سب غلط بات ہے، سب شیطان کے فریب ہے۔ نہ میں کوئی چیز ہے، نہ میرا کوئی چیز ہے، سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ ہر نعمت، ہر چیز، ہر مخلوق جو موجود ہے وہ میرے اللہ کی ہے، اللہ ان کا مالک ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم اپنی کسی چیز کو ظاہر کرو، اگر ظاہر کرو مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں، دل سے خیال گزرے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، مالک جو ہے تمہارا، جو تمہارے بند ہونٹوں سے جو تم سوچ رہے ہو اس کو پتہ ہے۔ جو ظاہری عمل کرتے ہو وہ بھی، اور جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے بند ہونٹوں کے اندر جو تمہیں سوچ رہے ہو، دلوں کے اندر جو سوچ رہے ہو، جو خیال گزرتے ہیں، تمہاری آنکھ اٹھتی ہے، اس رب کو پتہ ہے کہ یہ کیوں اٹھی ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ اگر اس کو ظاہر کر دو او تخفوہ، یا اس کو چھپا کے رکھو، ظاہری عمل کر دو یا اس آنکھ کے اٹھنے کا کسی کو نہ بتاؤ، بند ہونٹوں میں جو سوچو، دلوں میں جو سوچو، یحاسبکم بہ اللہ، اس ساری چیز کا اے انسان تو نے اپنے رب کو حساب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔
جو خیال تیرے دل سے گزرے، جو عمل تو نے کیے ہیں، ان سب کی چیزوں کا حساب دینا ہے۔ نہ تیرا کچھ ہے، نہ تیری کوئی حیثیت کچھ ہے، سب چیز کا مالک ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حاکم ہے، تو محکوم ہے، تیرا یہ درجہ ہے، اس سے زیادہ تیرا کوئی درجہ نہیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی بادشاہت کا اعلان ہو رہا ہے۔ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، جس کو چاہے گا اس کو پکڑ لے گا، جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ دونوں میں سے اے انسان تیرا ایک ٹھکانہ ہے، اور کس پہ مبنی ہے؟ جو تم سوچتے ہو۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جو تمہارے اعمال ہیں، جو تمہاری سوچ ہے، جو تمہارے دل میں ہے، اس پہ تیرا وہ محاسبہ کرے گا، حساب کتاب کرے گا، اور دونوں میں سے ایک چیز پہ چلا جائے گا، یا تو عذاب میں چلا جائے گا یا بخشش میں چلا جائے گا۔ یہ سب کے سب کس چیز پہ ہے؟ اس بادشاہ نے کرنا ہے جو تیرے اعمال ہیں اس کے اوپر۔ اور یہ میرا اور میں کہنا چھوڑ دے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ کہاں ہے تیرا باپ؟ کہاں ہے تیرا دادا؟ کہاں ہے تیرا اس سے پیچھے والا؟ کل تو بھی نہیں رہے گا، کل جن کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے، یہ مان لے۔ یہ وہ عظمت ہے اس رب کی کہ جس نے پیچھے پوری سورہ بقرہ میں ہمیں اپنے احکامات سنائے۔ اتنے مختصر سے الفاظ میں ایک آیت میں اس ذات نے اپنا تعارف پیش کر دیا کہ سب کچھ میرا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اس چیز کو مان لے، تیرا کیا ہے؟ تیرے اعمال ہیں، وہ لے کے جو میرے پاس تو آئے گا، یا تو جنت میں چلا جائے گا، کامیاب ہوگا، یا جہنم میں چلا جائے گا۔ دو جگہوں میں سے کوئی تیسری جگہ ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔